ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کریں، جو دیں، اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. صدق اللہ علیہ العظیم وبلغ رسول نبی الکریم. حق تعالیٰ تو کریم و رسول تو کریم. سر شکر کرتے میان تو کریم. غوث العظم محمد صلی اللہ مدے قبلہ مددی کعبہ امام مدے من گدائم تو سلطان دو عالم مدے شاہ مدے شاہ گدائے مدے. درشی پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعزز والکرم منبع العلم والعلم والکم وعلی آلہ سیدنا وسلم. صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ الہی بحرمت جد رسول حسین صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بہت مختصر ہے، پھر بھی اگر صاف دیں گے آپ تو انشاءاللہ تعالی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اب میرے نام کے ساتھ صوفی باصفا لگا دیا گیا ہے، حالانکہ صوفی ایک عظیم ہوتا ہے، اور ہم اگر ان کے قدموں کی خاک بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا اور اپنی زندگی کی بہران ہوگی. وہ بڑی اونچی شخصیت ہے. میں جب صوفی نام لے ہی لیا گیا ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں. ابھی مجھ سے پیشرو مقرر جو تقریر کر رہے تھے، انہوں نے اخیر میں نے تقریر سنی، بڑی پیاری بڑی اچھی تقریر فرما رہے تھے. اس میں ایک نظریہ پیش کیا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ہمارے سرکار نے دیکھا، ہمارے سرکار کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ صحیح ہے، واقعی عالم شریعت یہی کہتی ہے اور یہی چیز بھی ہے. لیکن جب تصوف میں پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سرکار کے سوا کسی اور نے دیکھا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے اللہ کو 99 مرتبہ دیکھا. 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 99 مرتبہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا: اسألونی ما شئتم، مجھ سے جو چاہو سوال کر لو. ایک یمنی آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا: یہ آدمی بڑا بڑا دعویٰ کرتا ہے، آج اس سے ایسا سوال کریں کہ جواب نہ دے سکے. اس نے کھڑا ہو کر کے مسجد نبی میں کہا: اے علی، آپ منبر رسول سے یہ سوال اعلان کر دیے ہیں، اسألونی ما شئتم، مجھ سے جو چاہو اس سے سوال کر لو. تو آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، سوال سمجھنے کے لیے کرنا، اور سوال جو ہے میری آزمائش کے لیے نہ کرنا ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. ہاں، سمجھنے کے لیے جو چاہو پوچھو. اس نے کہا: ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس زمینی شخص نے کہا کہ علی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے، دوبارہ سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا ہوں جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں.
اور میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس کے اول میں نے خدا کو نہ دیکھا ہو، آخر میں نے خدا کو نہ دیکھا ہو، اس کے ظاہر میں نے خدا کو نہ دیکھا ہو، اس کے باطن میں نے خدا کو دیکھا ہو۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ہم نے ہر چیز میں خدائی کو دیکھا۔ حیدراہی باد کے ایک شاعر ہے سید مرزا، بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، صوفی مشرب کے تھے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ تو سامنے آ تو سجدہ کروں، تو لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو سامنے آ تو سجدہ کروں تو لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کا سجدہ کون کرے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے شعور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو دیکھنے میں سرکار کی کیا خصوصیت ہے اور دوسرے لوگوں کی کیا خصوصیت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے۔ آئیے میں آپ کو دو لفظوں میں وہ سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں مسئلہ واضح ہو جائے، سرکار کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے اور دوسرے لوگوں کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ توفیق دے تو آپ رکھیے، پڑھیے۔ فرید العطار رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ولی چھپ جائیں گے، لوگ مل نہیں پائیں گے ان سے، تو اس زمانے میں میری کتاب پڑھیے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ ولیوں کے بارگاہ میں بیٹھے۔ واقعی وہ زندہ کتاب ہے، مثنوی مولانا روم کی زندہ کتاب ہے، قرآن زندہ کتاب ہے۔ زندہ کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جو پریشانی ہو آپ وہ کتاب کھول دیں تو کتاب آپ کو جواب دینا شروع کر دے کہ آپ کی پریشانیوں کا حل ایسے ہوگا۔ یہی پہچان ہے کہ وہ زندہ کتاب ہے۔ اور ان کتابوں کو واقعی آدمی جن بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو جب کھولے گا تو اسی طریقے سے جواب ملے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال کے دادا نے جب کہا کہ قرآن جب پڑھتے ہو تو کیا سمجھ کر کے پڑھتے ہو؟ علامہ اقبال نے عرض کیا دادا حضور اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس لیے میں قرآن کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹے یہ سمجھ کے قرآن نہ پڑھو، تو کہا کیا سمجھ کے قرآن پڑھو؟ کہا یہ سمجھ کے پڑھو اللہ تم سے کلام فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ سمجھ کے پڑھنے لگا تو میرا انداز فکر بدل گیا، میرے خیال بدل گئے، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا میں کبھی اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کبھی اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے کیا یہ کیا آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے؟ کہا ہاں، جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں، نماز پڑھتا ہوں اللہ میری سنتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں اللہ مجھ سے بولتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں بوترا بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ آپ یہ بھی سمجھ لیں رب کو دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے۔ تو بوترا بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید آیا اپنے پیر کے پاس، اس نے عرض کیا کہ سرکار آپ کا کرم، آپ نے جو عبادت اور ریاضت بتائی تھی وہ سارے میں نے برداشت کی، بخوشی میں نے کیا، اب حالت یہ ہے اللہ کی تجلی کو میں دن بھر میں 4 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے نحن اقرب من حبل الورید۔ واقعی اس کا یعنی یہ انداز تھا، پیر بڑے خوش ہو گئے، کہا بیٹے تو نے بڑی ترقی کر لی ہے، رب کے تجلیات کو دیکھ رہا ہے، اب جا کے باجد بستامی کے بارگاہ میں رہ۔ بات آئی گئی ہو گئی، دوبارہ پھر اس نے کہا سرکار بڑا کرم ہے، رب کی تجلیوں کو میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں 4 مرتبہ میں نے ایسا کر لیا، رب کی تجلیوں کو دیکھا ہے۔ کہا میاں میں تم سے کہتا ہوں باجید کے پاس جا کر کے رہو، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟
پھر آنکھ بات گئی ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا کہ میں رب کے تجلیوں کو دیکھتا ہوں۔ پیر بھڑک گئے، کہا میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ باجید کے پاس جا کر کے رہا، تو باجید کے پاس جا کے رہنے میں تجھے کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے دل کا چور زبان پہ آ گیا۔ اس نے کہا حضرت جو باجید کے خدا کو دیکھ لے وہ باجید کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ میں تو وہاں تک دیکھ رہا ہوں۔ بوترا بخشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے ابھی تو تصوف جانتا نہیں ہے، باجید کے خدا کو دیکھنا اور باجید کو دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ زبردستی ہاتھ پکڑا، بستان کی طرف لے کے گئے، لوگوں سے پوچھا باجید بستانی کہاں ہے؟ کہا پانی بھرنے گئے۔ اس کے بعد وہ وہاں بھی نہیں رکے، جنگل کی طرف بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ چھاگل میں پانی بھر کر کے باجید بستانی لے کے آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، کہا مرید سے دوڑو، باجید بستانی ادھر سے آ رہے، جا کے سلام کرو۔ مرید دوڑتا گیا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ ایک ہی نگاہ باجید بستامی نے مرید کے اوپر ڈالا، مرید جل کر کے ختم ہو گیا، جل کر کے ختم ہو گیا۔ اب آگے کا جملہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، وہ مارکۃ الآراء لکھا ہے، آپ اسے سماع فرمائیے۔ بوتراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا، سرکار میرے مرید کو ایک ہی نگاہ میں آپ نے جلا دیا، ایک ہی نگاہ میں جلا دیا، ختم کر دیا۔ باجید بستامی فرماتے ہیں ایسے کچوں کو، ناقصوں کو میرے پاس لاتے کیوں ہو جو باجید کی ایک نگاہ کی تاب نہ لا سکتا؟ خود کتاب لکھنے کے بعد فرید بن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نیچے نوٹ لکھے ہیں۔ آپ نے کہا حیرت کی بات ہے جو رب کی تجلیوں کو دیکھ لے اور وہ باجید کی نگاہ کی تاب نہ لا سکے۔ تذکرۃ الاولیاء تذکرہ غوثیہ میں غوث علی پانی پتی سے کسی مرید نے کہا حضرت یہ سمجھائیے کیا بات ہے، یہ کیسا واقعہ ہے؟ خدا کی تجلی دیکھ لیا، باجید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نگاہ کی تاب نہ لا سکا وہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ سمندر کے کنارے، سمندر ہے، جوار بھاٹا اٹھتا ہے، مانسون ہے، بڑی بڑی مچھلیاں تیرتے ہیں، بڑا اس کا انداز ہے، موجیں پہاڑ سے باتیں کرتی ہیں، بڑے بڑے جہاز اس میں چلتے ہیں۔ اسی سمندر کا پانی تم نے ہاتھ میں لے لیا، اب کیا پانی پانی میں فرق ہے؟ کہا نہیں۔ کہا رنگ میں فرق ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اس کے لذت میں فرق ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بو میں فرق ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جو پانی اس میں وہی اس میں بھی ہے؟ کہا ہاں۔ جو کلر وہ ہے وہی کلر یہاں ہے؟ ہاں۔ جو لذت وہاں وہی لذت یہاں ہے؟ ہاں۔ جو مہک وہاں ہے وہی مہک یہاں ہے؟ کہ اچھا تیرے ہاتھ کے پانی میں جو پانی ہے سمندری کا پانی ہے، کیا اس پانی میں جہاز تیریں گے؟ کیا اس میں جوار بھاٹا اٹھے گا؟ کیا اس میں مانسون اٹھے گا؟ کیا اس میں جہاز تیرے گا؟ کہا نہیں حضرت۔ کہا پانی تو وہی ہے، فرق کیوں ہو گیا؟ کہا تشخص کا فرق ہو گیا، تعین کا فرق ہو گیا۔ وہی پاور ہاؤس سے اس میں بھی پاور بلب آ رہا ہے، چھوٹے کمکموں میں وہی پاور آتا ہے، فرق کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت الگ ہے روشنی کی۔ کمکمے جلتے ہیں ان کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیا الگ الگ پاور سپلائی ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، جس کا تشخص جتنا زیادہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود میں دیکھنا اور ہے اور پیر میں دیکھنا اور ہے۔ اللہ کو خود میں دیکھنا اپنے حساب سے دیکھے گا، جب پیر میں دیکھے گا ان کے حساب سے دیکھے گا، غریب نواز میں دیکھے گا ان کے اعتبار سے دیکھے گا، وہ کے پاک میں دیکھے گا ان کے اعتبار سے دیکھے گا، اور جب علی مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا ان کے اعتبار سے دیکھے گا، اور جو محمد رسول اللہ میں ان کے گھر میں نظر آئیں گے تو ان کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سیرت۔ تو صرف رب کا دیکھنا کمال نہیں ہے، رب کو کہاں دیکھ رہا ہے؟ موسیٰ نے کوہ طور پر دیکھا، حضرت ابراہیم نے آج نارے نمرود میں دیکھا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں
میں نے وہی لامکان میں دیکھا جو میرے بھائی یونس نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہہ میں دیکھا، لیکن میں آغاز سے کروں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو دیکھنا اور ہے، کوئی دور پر اللہ کو دیکھنا اور ہے، پہاڑے سے چلنے کے وقت میں اللہ کو دیکھنا اور ہے، اور لامکان میں اللہ کو دیکھنا اور ہے جو محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو رب کی تجلی جب مکان میں نظر آئے گی، مکان کے حیثیت سے نظر آئے گی، اور جب لامکان میں نظر آئے گی، لامکان کے حیثیت سے نظر آئے گی، اور صرف خاصہ ہے لامکان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھنا، ورنہ رب کے جلوے سبھی دیکھتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں دیکھتے ہیں۔ اچھا چلیے، اور بھی میں آپ کو ایک بات جب آ گئی ہے تو اور بھی عرض کروں، وقت تو زیادہ نہیں ہے، تو شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ سیدنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ الہی بحرمت جد الحسن حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار بندہ نواز گیسودراز رحمت اللہ تعالی علیہ جو موٹی والی جوام الکلم ان کے صاحبزادے نے جو جمع فرمائی ہے، اس میں تو آپ یہاں تک بیان فرماتے ہیں ابھی رب کی تجلی اس میں مومن بھی دیکھ سکتا ہے، کافر بھی دیکھ سکتا ہے، کیا فرق ہے؟ وہ بھی تپسیا کرے، گیان کرے، دھیان دے، مراقبہ کی طرح کرے تو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کمال نہیں ہے اس میں۔ آپ کہیں گے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ہی واقعے سے آپ سمجھ لیں، وقت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو دیدار مصطفیٰ پر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ سیدنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ۔ تذکرہ غوثیہ ہی میں ایک واقعہ، عبد القدوس گنگوہی، گنگوہ میں جہاں فقط صاحب تھے کہ کوئی بغیر دلیل کے خالی فقط لکھتے تھے، وہیں بڑے بزرگان دین بھی ہیں۔ اس میں حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگوں میں تھے۔ یہ جب گئے گنگوہ میں تو دیکھا کہ جوگی لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، بڑا پرفضا مقام، درخت وغیرہ، ہریالی وغیرہ، بھا گیا ان کو۔ اب بھائی بھا جانے کی بات ہے، بہت سی جگہ ایسی ہے میں نے دیکھا یہ لوگ کہیں بھی چلے جاتے، جگہ پسند آ جاتی ہے اور اسی میں رہ جاتے ہیں۔ آج تک ہم لوگوں کو نبھانا پڑ رہا ہے جو جنگ اور جدا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ گئے، جانے کے بعد پسند آئے، جوگیوں سے کہا بھائی یہ جگہ مجھے پسند آ گئی، تم لوگ چھوڑ دو۔ جوگنیوں نے کہا چھوڑ دیں گے لیکن ہمارے گرو جی سے بات کرو۔ آپ کے گرو جی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا زمین کے نیچے۔ یہ تو راستہ کا یہ سوراخ جو نظر آ رہا ہے نا، اسی ہول کے ذریعے سے وہ نیچے گئے ہیں۔ یہ ہول کے ذریعے سے آدمی کا وہ ہوا بن جاتے ہیں نا، ہمارے گرو جی ہوا بن کر کے اندر گئے ہیں، دھیان لگا کے گیان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بات کرنا ان سے بات کیجئے، وہ کہہ دیں گے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے جسم میں جھٹکا مارا، لا الہ کا پورا جسم ہوا میں تحلیل ہوا۔ آپ سوراخ کے اندر سے گئے، وہ بیٹھا تھا، اس کے روح کو جھٹکا مارا، بیدار ہوا، کہا حضرت کیسے آئے؟ کہا جیسے تم آئے، جیسے تم آئے ویسے میں بھی آ گیا۔ کہا ہوا بن کے؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا بھئی یہ جگہ مجھے پسند آ گئی، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا بھئی تو ٹھیک ہے، مقابلہ ہو جائے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو چھڑوا لیجئے گا اور ہار جاتے تو آپ کو حق نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مقابلہ تو مقابلہ سے۔ تو کہا ہوا تو دونوں بن گئے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا اب میں پانی بن رہا ہوں۔ اس نے رم کر کے جو جھٹکا مارا، پورا جسم اس کا تحلیل ہو گیا، پانی بہنے لگا۔ آپ نے ایک روئی بھگوئی اور بھگونے کے بعد بازو میں رکھ لی۔ جب اس کے بعد وہ صحیح ہوا تو کہا حضرت آپ کر کے دکھا دیجئے۔ کہا تیرے پانی سے میں نے یہ روئی بھگوئی ہے، اب میں جو ہوں پانی بنوں گا، یہ دوسری روئی لے، اس سے بھگا لینا، بازو میں رکھ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا آپ نے بھی جھٹکا دیا،
پانی بہنے لگے، اس بہنے لگا اور روئی بھگویا، اس نے بازو میں رکھی، اللہ پھر آپ نے کہا، وجود پھر سے بن گیا۔ آپ اس نے کہا کہ حضرت ارے بھائی ہوا بننے میں دونوں شریک ہیں، پانی بننے میں دونوں شریک ہیں، مجھ سے زیادہ تو کچھ کر کے دکھایا نہیں آپ نے۔ تو کہا اچھا یہ اپنی روئی سونگھو۔ تو جب روئی سونگھا تو اتنی بدبودار کہ پورا کام گیا، اور کہا میری روئی سونگھو۔ جب ان کی روئی سونگھا تو روح معطر ہو گئی، دماغ ہرا بھرا ہو گیا۔ کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا، پانی بننے میں دونوں شریک ہے، ہوا بننے میں دونوں شریک ہے، لیکن میرے پانی سے بدبو کیوں آ رہی ہے، آپ کے پانی سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہوا بننے میں دونوں شریک ہے، پانی بننے میں دونوں شریک ہے، لا الہ الا اللہ میں دونوں شریک ہے، محمد رسول اللہ میں میں ہوں تم نہیں ہو، اس لیے یہ خوشبو محمد رسول اللہ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قطر کا پانی ہو یا زمزم ہو، سورج کی کرنیں سب میں نظر آ جائیں گی، لیکن پانی کا جب تشخص اعلیٰ ہوتا ہے اس اعتبار سے جلوہ گری ہوتی ہے۔ قطر کے پانی میں سورج نظر آئے گا، اس اعتبار سے نظر آئے گا، لیکن دونوں کے نظر آنے میں فرق ہوا۔ اور جب سرکار کی آپ نے یہاں تک بات سمجھ لی تو اب فرمان مصطفیٰ میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ تاکہ آپ وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کیوں کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے دے وہ لے لو۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، کہ نہیں سنا ہے منصور حلاج کا؟ وہی انالحق سارے پیرا بیان کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی صحیح کہتا ہے کوئی غلط کہتا ہے، بہرحال ان کی شخصیت وہاں سے لے کر کے آج تک قابل نظر رہی۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے فتوا دیا، آپ کے بڑوں نے فتوا دیا، اور آج تک یہ رہا کہ حضرت منصور نے ایسا کیسے کہا، ایسا کیسے کہا۔ حضرت منصور حلاج کے لیے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دمشق میں گیا تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر نیند آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا 350 سال ہو گیا منصور حلاج کو گزرے ہوئے، سرکار نے اپنی زیارت نہیں کرائی ہے۔ قبر میں زیارت ہوگی نا آقا کی؟ اللہ کے نبی بیکل عیسائی کہتے ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک عیسائی بازو میں تھا، تو میرا چہرہ غمگین دیکھ کر کے پوچھا بڑا خوبصورت ہے بیکل عیسائی، لیکن بہرحال اب تو بڈھے ہو گئے ہیں، لیکن جوانی میں بڑی چمک دمک تھی تو غم بھی جھلکتا تھا، خوشی بھی جھلکتی تھی۔ کہا غمگین کیوں ہے؟ کہا یاد آ گیا کہ قبر میں کیسے گزرے گی، قبر میں کیسے گزرے گی یا رسول اللہ۔ فرماتے اس عیسائی نے کہا اے بیکل صاحب یہ بتائیے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے نبی اس دنیا میں ظاہری طور سے کتنے دن رہے؟ کہا 63 سال۔ کہا جو 63 سال کے لیے جب یہاں آیا ہو تو رب نے سورج بنا دیا، ستارے بنا دیے، چاند بنا دیے، پورے دنیا روشن کر دیا، ہوائیں چلا دی، باغیچے بنا دیے، سارے سوار دیا ہے، تو جو 63 سال کے لیے یہاں آیا ہو رب نے اتنا سجا دیا ہو، اور آخرت میں جو ہمیشہ رہے گا اس کے لیے رب نے کتنا سجایا ہوگا۔ بیکل عیسائی کہتے ہیں جو عیسائی نے کہا میں تڑپ اٹھا اور فوراً میں نے یہ شعر کہہ دیا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اجمل کا بھی ایک شعر کہہ دوں آپ کے سامنے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم منبع العلم والعلم والکم وعلی آلہ سیدنا علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی سیدی یا رسول اللہ الہی بحرمت جد رسول حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمل کیا کہتا، عجیب سی بات،
کہتا ہے کہ ان کو پہچاننا آسان ہے، دیکھا تو نہیں۔ یہ الٹی بات ہے، دیکھو، اس لیے کہ آپ نے مجھ کو دیکھ لیا تو پہچان سکتے ہیں، صافہ اتار دوں تو بھی پہچان سکتے ہیں، جبہ اتار دوں تو بھی پہچان سکتے، اس لیے دیکھ لیا، اور نہیں دیکھا ہوتا تو پہچان پاتے؟ یہ مشکل چیز ہے۔ آدمی اسے پہچانتا ہے جسے دیکھا ہو، اور جس کو دیکھا نہیں ہو پہچاننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شاعری ہے، اس نے کیا کہہ دیا کہ ان کو پہچاننا آسان ہے، دیکھا تو نہیں، اور دوسرے مصرے میں جواب دیتا ہے میرے سرکار ہے جیسے کوئی ایسا تو نہیں۔ جب ایسی صورت کرنے میں نظر آئے، اس جیسا کسی کا چہرہ نہ ہو، اس جیسا کسی کی نورانیت نہ ہو، اس جیسا کسی کی شخصیت نہ ہو، جب بے مثل بے مثال نظر آئے تو سمجھ لو آقا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو پہچاننا آسان ہے، دیکھا تو نہیں، میرے سرکار ہے جیسے کوئی ایسا تو نہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دیکھا جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آقا نے 350 سال ہو گئے منصور حلاج کو اپنی زیارت نہیں کروائی ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی زیارت نہ۔ منصور تڑپ رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، اس لیے ہم لوگ آقا کو منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اب اسے منصور کا رتبہ سمجھو، گرا ہوا نہ سمجھو، ہلکا مت سمجھو، جس کی سفارت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام جا رہے ہیں، بھئی وہ کتنا مرتبہ والا ولی ہوگا، نبی جس کی سفارت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا کو منا کر کے لے کے آئے، چلیے منصور بہت تڑپ رہا ہے، 350 سال ہو گئے آپ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ آقا لائے گئے، منصور کو پیش کیا گیا، آقا نے زیارت کرائی۔ تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آقا نے پوچھا اے منصور بھلا بتا تو نے مجھ پر کیا اعتراض کیا تھا، تو نے مجھ پر کیا اعتراض کیا تھا، وہ بتا سب کے سامنے۔ تو حضرت منصور حلاج نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب میں نے سورہ والضحیٰ پڑھ لی، اور سورہ والضحیٰ پڑھنے میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں محبوب اس وقت تک تمہیں دوں گا، اتنا تمہیں عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اس تفسیر میں سرکار نے عرض کیا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک جن کے سینے میں رائی کے برابر ایمان ہوگا اس کی بھی بخشائش نہ ہو جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ تفسیر میں ہے۔ سرکار نے فرمایا اس آیت کے تحت جس کے سینے میں بھی رائی کے برابر ایمان ہوگا جب تک اس کو بخشا نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو منصور حلاج نے کہا سرکار نے مومن کو بخشانے کے لیے خاص کیوں کر دیا؟ بھئی سرکار کا کیا بگڑتا، کہہ دیتے مومن کافر سب کو بخش دعا دوں گا۔ بھئی آپ ہی کے چاہنے پر ہے، فقط اتنی غرض ہے انعقاد بشم محشر کی، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو جب آپ ہی کے چاہنے پر ہے تو آپ نے صرف مومنین کو کیوں خاص کر دیا؟ کافر کو بھی کہہ دیتے ان کو بھی بخشوا لو۔ حضرت منصور حلاج نے اپنا اعتراض سرکار کے سامنے سارے نبیوں کے سامنے پیش کیا۔ سرکار نے جواب دیا اے منصور تم تک میری حدیث نہیں پہنچی ہے کیا؟ کہا کون سی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
ایک بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہم تک پہنچی تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں منصور کیا سمجھتے ہو؟ ارے میں تو وہی کرتا ہوں جو رب چاہتا ہے۔ رب فرماتا میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، تو جو رب نے چاہا میں نے دعا مانگی، اگر رب سب کو بخشنا چاہتا میں سب کے لیے دعا مانگتا، رب نے مومن کو بخشنا چاہا مجھے صرف مومن کے لیے دعا مانگنے کی میرے زبان پہ آواز آئی۔ تو رب نے جو چاہا تھا وہ میں نے کیا، تو پتہ چلا کہ سرکار کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما آتاکم، ایک چیز ہے ما آمرکم جو سرکار تمہیں حکم دے، ایک یہ ہے کہ ما آتاکم جو سرکار عطا کرے۔ تو سرکار جو عطا کرے وہ لے لو، ارے بھئی اللہ جو عطا کرے تو وہ نہ لو۔ بھئی رب دے تو کیا بندہ نہیں لے گا؟ رب نے اپنے بارے میں اس طرح سے اعلان نہیں فرمایا۔ ماں آتاکم الرسول جو بھی دے دے لے لو، فخذو جو دے دے، اپنے بارے میں عمومیت نہیں رکھی ہے، سرکار کے بارے میں جنرل کر دیا، جو سرکار دے دے لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تو سب کو دیتا ہے۔ ایک چور جو ہے گیا بس اسٹینڈ پر، آپ بس میں چڑھ رہے تھے، اس نے آپ کی پاکٹ اڑا دی۔ ایک آدمی جو ہے یہاں آپ کی محنت کر رہا تھا گھر پہ، شام کو اس نے آپ کو صاحب نے 100 روپیہ دیا، تو بھلا بتائیے اس کو تو آپ نے دیا ہے، اللہ نے اس کی روزی پہنچائی ہے، وہ چور کی روزی پہنچانے والا کون؟ اس چور کو کس نے دیا بھائی؟ رزاق کون ہے؟ نحنو نرزقہم کون کہتا ہے؟ چلیے صاحب، آپ کے وہاں ایک اولاد آئی، آج صبح سے کئی لوگ آئے مجھ سے دعا منگوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد بنا دے، صالح اولاد عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جب اولادیں ہوتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، جشن ہوتا ہے، بڑے شادیانے بجتے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ آپ قبر میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ روز جنت میں مقام دکھاتا رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں آج یہاں ہے کل وہاں، پرسوں وہاں، نرسوں وہاں، اور بڑھتا رہے گا۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے تو اعمال جو ہے وہ ختم ہو گئے موت کے ساتھ، اب میری ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا جو وہ اولاد تھی تیری، وہ سارے اولاد تھی، وہ تیرے لیے دعا مانگ رہا، ہم تیرے درجے بلند کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہر اولاد کو حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا کرے۔ سارے اولاد جو قبر میں رہتی ہے تو ہمارے درجے بلند ہوتے رہتے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اچھا چلیے، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ کے گھر اولاد ہو جاتی ہے تو باپ کہتا ہے ناک کٹ گئی، ماں کہتی ہے کیا تو نے برباد کر دیا، چچا کہتا ہے کہ اس نے تو پورے رسوائی کر ڈالی۔ ارے بھئی آپ کے گھر اولاد ہوئی ہے تو اتنی خوشی، کسی کے گھر اولاد ہوئی تو اتنا غم، تو کیا آپ کی اولاد پیدا فرمانے والا اللہ تعالیٰ تو اس کو کسی غیر اللہ نے اولاد دیا ہے؟ طوائف کے گھر میں جو اولاد ہوتی اسے کون دیتا؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی دیتا ہے ادھر بھی دیتا ہے۔
روزی اس کو بھی دیتا، اس کو بھی دیتا، اولاد اس کو بھی دیتا، اس کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے رب نے اپنی ذات خاص نہیں کی، مصطفیٰ کی ذات خاص کی۔ اس لیے ایک رب نے اعلان فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیتے ہیں وہ تم لے لو۔ اس لیے کہ رسول جو دیں گے حلال ہوگا، سنت ہوگی، جائز ہوگا، وہ قابل اجر ہوگا، قابل ثواب ہو گیا۔ اس لیے رسول جو دے وہ لے لو۔ وہاں نکاح کے ذریعے ہوگا، اس لیے کہ سنت رسول ہے۔ وہاں تجارت کے ذریعے ہوگا پیسہ حاصل کرنا، اس لیے کہ سنت رسول ہے۔ تو رب نے سرکار کی ذات رکھ دی، سرکار جو دے دے۔ تو ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ سرکار دیتے بھی ہیں۔ بھئی سرکار، اللہ نے فرمایا کہ رسول جو دے دے وہ لے لو۔ اب ایک فرقہ کہتا بھئی ان کے پاس تو کچھ اختیار ہی نہیں، کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ اپنی فکر کرنا اور اس بات پہ گھمنڈ مت کرنا، تیرا باپ جو ہے وہ رسول ہے، وہ تو کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ایک فرقہ تو وہ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ما آتاکم الرسول، رسول جو دے دے۔ تو پتہ چلا کہ رسول دیتے بھی ہیں۔ 28ویں پارہ پہلے رکوع میں دیکھ لی، رسول دیتے ہیں تبھی تو کہا گیا، اور اسی لیے کہا گیا رسول ایسا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کوئی بھی آئے تو نہیں مت کرنا۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھڑکی نہ دو۔ اس آیت کے تحت تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ سرکار کے دینے کا اندازہ آپ کو لگا جائے۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سرکار کتنا عطا فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا شان نزول فرماتے، سرکار تشریف فرماتے، سارے صحابہ کرام تھے۔ مدینہ کے منڈی میں ایک سیب آ گیا، صحابہ کرام کی خواہش ہوئی سرکار اسے جو ہے تناول فرماویں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی خرید کے لائے، سرکار کے پاس پیش کیے۔ سرکار جو ہی اسے نوش فرمانا چاہ رہے تھے، ایک نصرانی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کر دیجئے۔ سرکار نے دے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار کے لیے لایا گیا، اب یہ محتاج ہے تو پیسہ لے لے بھائی، سرکار سیب کھا لیں گے، اس کو پیٹ ہی بھرنے سے مطلب ہے نا، بھکاری ہے۔ تو آپ نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ تو اس نے زیادہ دام مانگا، آپ نے پیسہ دیا، سیب خریدا، پھر سرکار کے پاس لا کے رکھ دیا۔ سرکار پھر جو ہی نوٹ فرمانا چاہے تب تک پھر کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے۔ پھر سرکار نے اٹھا کے دے دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیسہ مانگا، پہلے سے زیادہ پیسہ اس نے بتایا، آپ نے دے دیا، سیب لا کے پھر پیش کیا۔ پھر سرکار کھانا چاہے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح سے کہتے ہیں اس کی عادت ہو گئی کہ اچھا ہے پیسہ کمانے کا دھندا، بار بار سرکار جائے مانگ لو، کوئی نہ کوئی خریدے گا، مجھے پیسہ ملتا رہے گا۔ فرماتے 7 مرتبہ ایسا کچھ کیا کہ سرکار کی زمین پہ ذرا سا تکبر پیدا ہوا، یہ اتنا لالچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب معراج کی رات میں نے تم سے کہا تھا تم کیا چاہتے ہو، میں نے 200 مرتبہ پوچھا تھا، تم نے رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی ایک ہی عرض کیا ہے، میں نے تو نہیں تمہیں کچھ کہا تھا۔ اب تمہیں بارگاہ میں تمہارے جب کوئی سائل آیا ہے وہ محمد سائل فلا تنہر، کسی سائل کو آپ بھی جھڑکی مت دیجیے، جو رب کی صفت ہے وہ اپنائیے۔ تو آپ نے عطا فرماتی۔ تو سرکار اس طریقے سے دینے والے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرماتا فخذو، سرکار دے دیں تو آپ لے لو۔ بس اسی سے اہل سنت اور جماعت کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سرکار مدینے میں دیں گے تب تم لوگے، بھائی سرکار یہاں بھی تو دیں گے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے،
مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ایک پیر صاحب کا میں نے واقعہ ابو نور بشیر صاحب نے لکھا پڑھا کہ ایک پیر صاحب اتفاق سے دریا میں گر گئے، تو لوگوں نے کہا حضرت ہاتھ دیجئے، تو اور سمیٹ لیا، کہا حضرت ہاتھ دیجئے اور سمیٹ لیا، تو ان کا ایک مزاج شناس پیر مرید تھا، دوڑ کے گیا کہ حضرت ہاتھ لیجئے، یوں ہی بڑھایا بس پکڑ لیے، تو اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ حضرت دیتے نہیں، یہ خالی لیتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ دیجیے ہاتھ دیجیے کہا تھا، اب لینے کی بات ہے نا، میں نے کہا لے لیجیے، تو سرکار سے لینے کے لیے نہیں کہا گیا، اس لیے کہ سرکار کیوں کسی سے لیں گے؟ اگر بدر کے میدان میں مانگا ہے، جنگ تبوک میں سرکار نے مانگا ہے، تو مثال وہی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو چاکلیٹ دیتا ہے اور ہاتھ پھیلا دیتا ہے بیٹے مجھے دے، وہ لینا نہیں چاہتا، کھانا نہیں چاہتا، وہ آزمائش ہوتی ہے بچے کی کہ باپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو آپ کا پہاڑ سونا چاندی بن کر کے میرے ساتھ چلے گا۔ کسی صحابی نے نہیں کہا مسجد نبی بنانے کے لیے وہ آپ کا پہاڑ سونا چاندی بنا دیجئے، جنگ تبوک کے لیے تو آپ کا پہاڑ سونا چاندی بنا دیجئے، دعا کر دیجئے تھوڑا ہو جائے گا، ہر چیز کا انتظام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے یہ ہماری آزمائش ہے، نبی مانگنے کے لیے کبھی نہیں آتا، وہ تو دینے ہی کے لیے آیا۔ نبی ہمیشہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے رب نے فرمایا ما عطاکم، جو رسول دے دے اسے لے لو۔ ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالی بھئی یا تو ہم مدینے میں ہوتے تب رسول سے لے لیتے، اور ہمارے لیے بھی آئے ہم تو یہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول سب کو ہر طرف دیتے ہیں، جہاں کوئی جاتا ہے، جہاں کوئی رہتا ہے، وہاں رسول آ کر کے بانٹتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور ہماری بھی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کی بھی کتابیں بھری ہوئی ہیں، رسول ہندوستان میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں، رسول سارے دنیا میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا رسول کے پاس ہے تبھی تو بانٹتے ہیں، اللہ نے انہیں خزانہ دیا تبھی تو بانٹتے ہیں۔ اور رسول دوسری مراد یہ لے گی جو حکم فرما دے اسے سن لو، تو رسول جو حکم فرمایا ہمیں تو سن لو۔ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان ہی میں ہے کہ سرکار نے فرمایا بدھ کے دن ناخن مت بنواؤ، بدھ کے دن ناخن مت کٹواؤ، اس لیے کہ اب برس کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے، کمزور ہے، انہوں نے جان بوجھ کے بدھ ہی کے دن ناخن کٹوانا شروع کیا۔ واقعی ان کو برس کا مرض پیدا ہو گیا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ تو سرکار کا کرم، سرکار خواب میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برس کا مرض ہو گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے تو کہا تھا نا کہ بدھ کے دن ناخن چہارشنبہ کے دن مت کٹانا، تو نے کیوں کٹا دیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ضعیف حدیث تھی۔ کہا ضعیف حدیث ہی صحیح، تو اس تک پہنچی تھی تو سر تسلیم ہمیں جو مزاج یار میں آئے، عاشق وہی ہوتا ہے محبوب کا جو وہ پہنچا اسے مان لے۔ ایک صاحب نے سوچا، سرکار کی حدیث سنی کہ طالب علم جہاں چلتے ہیں، اپنا قدم جہاں رکھتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے۔ تو کہا طالب علم چلتا ہے، یہ پڑھنے والا حافظ قرآن عالم دین چلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جوتا بنوایا اور جوتے کے نیچے بڑی بڑی نال ٹھکوائی اور طالب علموں کے پیچھے چلنا شروع کیا کہ میں جہاں فرشتے کا پر ہوگا وہاں میں کچل کر کے رکھ دوں گا۔ تو پر تو کچل نہیں پایا، اسی کے پاؤں زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، ایسے مرض پیدا ہوا، ساری زندگی علاج کیا تو ٹھیک نہیں ہو سکا۔ امام نووی فرماتے ہیں ایک صاحب تھے،
ہم نے دیکھا جو حدیث کا درس دیتے ہیں تو رومال سے پورا چہرہ ڈھانک کر کے درس دیتے ہیں. تو ہم نے پوچھا بھئی آپ حدیث کا درس دیتے ہیں منہ کیوں ڈھانپتے ہیں؟ کہا چھوڑو جانے دو. ارے امام نووی نے پوچھا ایسا کیسے؟ کوئی پوچھے گا استاد کیسے تھے کیا تھے تو یہ منہ ڈھانپنا تو ہم کیسے بتائیں گے کون ہمارا استاد تھا؟ کہا نہیں آپ بتائیے چہرہ کھولیے. تو چہرہ کھولا تو گدھے کی طرح چہرہ تھا پورا بڑھا ہوا. کہا یہ کیا؟ کہا ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں امام سے جلدی مت کرو. امام رکوع میں جائے اس کے بعد جاؤ، امام سجدے میں جائے اس کے بعد جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ابھی امام نہیں پہنچے تم بھاگ سے پہنچ گئے. امام سے سبقت نہ کرو ورنہ اللہ تمہارا چہرہ گدھے جیسا کر دے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آزمائش کی کہ میں گدھے کی طرح ہو پاتا ہوں کہ نہیں. تو رب نے ان کو گدھا ہی بنا دیا. شفیق جان پوری کہتے ہیں تیرے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. آپ فرماتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے میرے آقا کی زبان دیکھو. شراب سرکار نے جب تک نہیں کہا تھا انما رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا فعل ہے. کوئی کتاب دکھا دو، کوئی لٹریچر دکھا دو کہ سرکار سے پہلے کسی نے شراب کی برائی کی ہو کہ شراب خراب ہے، شراب تباہ کرتی ہے، شراب برباد کرتی ہے. کسی بھی لٹریچر میں نہیں ملے گا. بڑی بڑی محفلوں کی زینت اسی سے، جس محفل میں جتنا اونچی شراب بانٹی جائے اتنی محفل اونچی. بڑے بڑے شاعروں کا دیوان بھرا پڑا ہے، شراب کی ایک ایک تعریف کی جا رہی ہے، کتنی اونچی شراب پلائی. لیکن سنیے جس دن میرے آقا نے کہہ دیا ان ہمارے من عمل شیطان، یہ شیطان کا پیڑ ہے، مدینہ کے گلیوں میں تو شراب کی طرح لڑائی گئی گویا بارش ہوئی اور گٹروں سے بہی ہے. لیکن آج تک حکومت تک کوئی بھی جاتا ہے تو اس کا منہ سنگواتی ہے، اس کو چیک کرواتی ہے. گاڑی چلا رہے ہو شراب پی کے، شراب وش سے بھی بھینکر ہے، صاف دیا گیا. ڈاکٹر برائی کر رہا ہے، حکومت برائی کر رہی ہے، سارے اسے خراب بتا رہے ہیں. میرے آقا نے جب تک نہیں کہا تھا تب تک کوئی نہیں کہہ رہا تھا. میرے آقا نے کہا تو سب نے کہنا شروع کر دیا. عورت سب لوگ بڑا اچھا خراب کہتے تھے. عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور، ہندوستان میں عورتوں کو چتا پہ جلانا، پنجاب میں 4 بھائی ہیں تو ایک ہی کو استعمال کرنا، چین میں کتنی سختیاں تھی. اب میں کیا بتاؤں کیسی کیسی باتیں. یہاں تک لوہے کا وہ بنواتے تھے تاکہ عورت کہیں جا کر کے وہ نہ کرا سکے. جس وقت شادی ہوتی تھی کتنا بڑا ظلم ہے، پورے لوہے کا لباس، اور کتنی تکلیف ان کو ہوتی ہوگی. پورے دنیا کا کر لیجئے، عورت کو سبھی نے جب تک میرے آقا نے اچھا نہیں کہا تھا ساری دنیا جو ہے اسے برا کہتی تھی. لیکن میرے آقا نے جس دن اسے اچھا کہہ دیا، یہ دیکھی جس دن جہنم میں ڈالے جاؤ گے جہنم کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی. اے اللہ تبارک و تعالی، میں دل پہ نازک تھی، کمائی کا ذریعہ نہیں تھی، لیکن میرے باپ نے مجھے پالا ہے، تربیت دی ہے، مجھ سے بہتر رشتہ تلاش کر کے شادی کی ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرا حکم تو ہو گیا میرے باپ کا، جہنم میں چلا جا، لیکن میں نہیں جانے دوں گی. میں کہتا ہوں اس کی ہمت کیسے ہے؟ صرف نازک کہا جاتا ہے. ہمت کیسے ہے روکنے کی؟ رب نے حکم دیا تو چلی جائے. نہیں، یہ ہمت ربی نے دی ہے، یہ طاقت ربی نے دیا ہے، یہ حوصلہ ربی نے دیا ہے. تبھی تو میدان محشر میں وہ بول رہی ہے. رب ارشاد فرمائے گا کہ ہاں واقعی تیرے باپ نے تیرے ساتھ کرم کیا ہے، رحم کیا، تو آج میں اس پر رحم کروں گا، بخش دیتا ہوں، جا تیری شفاعت قبول کرتا ہوں، جنت میں چلی جا. آج حکومت الیکشن میں اتنا عورت کھڑی ہو، دفتروں میں اتنا عورت رہے، عورت کو کانگریس کی صدر بنا دیا گیا، پرائم منسٹر بنا دیا گیا. ارے بھائی یہ لوگ کب وہاں کب تھے جب تک سرکار نے نہیں کہا تھا.
سرکار نے چاہ لیا تو سب چاہ رہے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے تیرے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ وقت ختم ہو گیا، آخری بات اور سن لیجیے، قرآن مصطفیٰ کے ساتھ فرمان مصطفیٰ ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چلو بھائی، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آپ کیسے قائم کرو گے بھائی؟ قرآن نے حکم دیا آتوا الزکوٰۃ، کیسے دو گے بھائی؟ درخت کا پیدار ہے، پانی کا ہے، بغیر پانی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، ہیرے کا ہے، جواہرات کا ہے۔ قرآن میں اگر ساری تفصیل آتی تو 30 ہی نہیں بلکہ 30,000 پارہ ہو جاتا، تو بھی پوری تفصیل متعین نہیں ہوتی۔ اقیموا الصلاۃ، اتموا الحج، اقیموا الصلاۃ، جو بھی آپ قرآن سے پاؤ گے، اے قرآن اقیموا الصلاۃ، تو نے حکم دے دیا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ نے کہا جا فرمان مصطفیٰ کے پاس، اب قرآن مصطفی سے نہیں کام چلے گا۔ رب نے کہا کہ زکات دو، تو قرآن نے کہا زکات دو۔ اب رب سے ہم نے پوچھا کتنے میں سے کتنا، کیسے دیں گے، کس میں معافی ہے کس میں معافی نہیں ہے؟ کہا فرمان مصطفیٰ میں جا کے ڈھونڈ لینا۔ قرآن نے کہا آگے روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کا منع ہے، کیا کیا چیزیں استعمال کر دیے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا فرمان مصطفیٰ کے پاس جا، تو پتہ چلا جہاں قرآن مصطفیٰ ماننا ضروری ہے وہی فرمان مصطفیٰ بھی ماننا ضروری ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کروں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش محلہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش محلہ میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ الصلاۃ والسلام سیدی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام سیدی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام سیدی نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام سلطان انبیاء، الصلاۃ والسلام سید البلاء والباء وعلى آلہ و اصحابہ کثیر شفیع الجزا، ملکہ بادشاہ کریمہ کا اللہ تعالیٰ
تیرے محبوب کی اس میلاد کی محفل میں ہم تمام لوگ حاضر آئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جس کے صدقے میں تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی گناہوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جن کے صدقے و طفیل میں تو نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات تک پہنچائی، انہی کا واسطہ ہمارے سارے مشکلات کو آسان فرما دے، دونوں جہان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جن کے صدقے و طفیل میں تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کو رہائی میں تبدیل فرمائی، اے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ جن کے صدقے و طفیل میں تو نے نارے نمرود کو گلزار میں بدل دیا، انہی کا واسطہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی نفس کے آگ سے، جہنم کی آگ سے، قبر اور حشر کی گرمیوں تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جن کے صدقے و طفیل میں تو نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمایا، ہمیں بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ جن کے صدقے و طفیل میں تو نے چاند کو روشنی عطا فرمائی، ہمیں بھی چمکنے کا سلیقہ عطا فرما۔ جن کے صدقے و طفیل میں تو نے سورج کو جگمگایا ہے، ہمارے دل دماغ روح کو بھی منور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جن کے صدقے و طفیل میں تو نے تاروں کو جگمگایا اور زینت بتایا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و جوارے کو سنت نبی کا پیکر بنا دے، اسی میں ڈھال دے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا قرب عطا فرما، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے دامن سے لگی ہوئی ہوائیں ہمارے ناکوں کی زینت بنا، ان کا چہرہ ہمارے آنکھوں کو سجا دے، ان کے قدموں کی خاک ہمارے پیشانی پہ لگا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کا دامن ہمارے ہاتھوں کو عطا فرما دے، ان کے صدا ہمارے کانوں کو سنا دے، ان کا عشق ہمارے سینوں کو عطا فرما دے، ان کی محبت ہمارے جگروں کو عطا فرما، ان کا چہرہ ہمارے دلوں میں رچا بسا دے، ان کا راستہ ہمارے قدموں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما، دونوں جہان میں عزت عطا فرما، وقار عطا فرما، مرتبہ عطا فرما، بلندیاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما۔ جو ہم مانتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو ہم نہیں مان پاتے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو چیزیں مفید ہے عطا فرما دے، جو چیزیں مضر ہے دفع فرما دے۔ الفاتحہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام سيدي يا رسول الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام والحمد لله رب